ایک طرف عمران خان ہے، آپ دیکھیں آج اس کو 8 مقدمات میں 9 مئی کی اس کی ضمانت جو ہے وہ، اور اسی ہائی کورٹ نے پہلے اس کو ضمانتیں دی 9 مئی کے مقدمات میں، اسی ہائی کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں دی، اسی ہائی کورٹ نے آج ضمانتیں جو ہیں وہ اس کی مسترد کر دی۔ آپ کو پبلک سپورٹ نہیں ہے، آپ زبردستی دھانس دھاندلی سے، خواجہ آصف نے خود کہہ دیا نادر صاحب اب کسی نے کیا نوحہ پڑھنا ہے، جب خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ یار ہم ہائبرڈ سسٹم ہے، غیر آئینی نظام ہمارے ملک میں قائم ہمیں ہو نوے رہا سے ہے، کرنا چاہیے تھا، بس ہمیں پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، جو تم نے کرنا کر لو، ہم نے یہی ہمیں شوٹ کرتا ہے، ہم نے اسی طرح سے چلا۔ علی امین جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ علی امین کوئی جان بوجھ کے کوئی غداری کر رہا ہے عمران خان سے، یا وہ جان بوجھ کے فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے دائیں بائیں کہیں وہ ملا ہوا ہے اور عمران خان نہیں، اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس نے اتنا ریزسٹ نہیں کرنا کہ جہاں اس کو بینڈ کیا جائے اور وہ ٹوٹ جائے، اور نہ اس نے اپنی پارٹی کے اس حد تک خلاف جانا ہے کہ اس کی پارٹی بھی اس کے خلاف ہو جائے۔ کے پی کے جو آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر کا صوبہ ہے، اس میں حکومت تبدیل کرنا، وہاں گورنر رول لگانا، وہاں نظام پہلے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں، وہاں پہ وہ کوئی مشکل ہے ان کے لیے، یہ کس کو ہم یہ کس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ جی وہاں بڑی تگڑی بھی، وہ جب چاہیں گے انہوں نے وہاں رجیم چینج کر دیں گے، وہ وہاں پہ گورنر رول لگا دیتے ہیں، چیلنج ہو کے معاملہ کہاں جائے گا؟ آئینی عدالت میں۔ آئینی عدالت میں پی ٹی آئی چیلنج کرے گی نا، چیف منسٹر وہیں جائے گا نا کہ غلط گورنر رول لگایا ہے، آئینی عدالت کیا فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک لگایا ہے؟ جاؤ پھر جا کے پھر آپ کیا کر لو گے، پھر کیا بگاڑ لو؟ ہائیبرڈ سسٹم نے یہ جو داغ لگایا ہے، یہ جو کلنک لگایا ہے ہم پہ، ہمارے اجتماعی ضمیر پہ بے حیثیت قوم، دیکھیں اردن کے جو انہیں کیا کہا جاتا ہے، غدار ابن غدار، ہاں آج بھی کہا جاتا ہے غدار ابن غدار، انہوں نے غداری کی فلسطین کے معاملے پہ، آپ نے پاکستانی قوم کو غدار بنانے کی کوشش کی، آپ ایک ایسے وقت پہ جب آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملہ آور ہو چکا ہوا ہے، وہ حملے کر رہا ہے، روز حملے کر رہا ہے، امریکہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ ایران کی مدد کر رہا ہے، رجیم چینج کی باتیں کر رہا ہے، اور اس سے پہلے فلسطین کے اوپر اور غزہ کے اوپر اور حماس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو قرارداد آ رہی ہے اقوام متحدہ میں اس کو ویٹو کر رہا ہے، بائیڈن ویٹو کر رہا ہے، ٹرمپ ویٹو کر رہا ہے، اور آپ بامے لگتے ہیں اس کو جا کے ایوارڈ دینے کے، دنیا میں اور تو کسی کو یہ خیال آیا نہیں اس کو جا کے ایوارڈ دینے کا، آپ زیادہ مامے لگتے ہیں اس کے ایوارڈ دینے کے، امریکہ بھی خیال نہیں ہے، ان کو بھی خیال نہیں آیا، مطلب اس کے جو اپنے چمچے کڑچے اس کے ہوں گے، چیلے ہوں گے دنیا میں، کئی ملک ہے نا جو امریکہ کے چمچے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آیا بھاگے کہ ہم جا کے پہلے جا کے اس کی چاپلوسی کر کے آئیں، اس کی خوشامد کریں، آپ بھاگے اس کی خوشامد کرنے کے لیے چاپلوسی، یعنی عین اس وقت پہ جب اس کے B-2 بامبرز ٹیک آف کر رہے تھے، آپ کے یہاں سے وزیر خارجہ کا خط جو ہے وہ سائن ہو کے جا رہا ہے اوسلو، اس کمیٹی کے پاس جس کمیٹی نے نامزد کرنا، یعنی جس کمیٹی نے فائنل کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم اس کو نامزد کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں، اور اب آپ اس کو کور کر رہے ہیں، وہ جی ہم تو اس لیے کر رہے تھے کہ وہ یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، سب کو پتا ہے کہ آپ کو اپنا ہائیبرڈ سسٹم بچانا تھا، آپ کو ٹرمپ کی آشیرواد چاہیے تھی، آپ ٹرمپ کی سہولت کاری چاہتے تھے، پاکستان میں یہ ہائیبرڈ سسٹم کھوکھلا ہے، اس میں ہوا، یہ غبارہ ہے جو پھولا ہوا ہے، اس میں آپ تھوڑی سی سوئی ماریں گے یہ پٹاخے کی طرح پھٹے گا، یہ اس ہائیبرڈ سسٹم کی اوقات ہے۔ ایک طرف عمران خان ہے، آپ دیکھیں آج اس کو 8 مقدمات میں 9 مئی کی اس کی ضمانت جو ہے وہ، اور اسی ہائی کورٹ نے پہلے اس کو ضمانتیں دی 9 مئی کے مقدمات میں، اسی ہائی کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں دی، اسی ہائی کورٹ نے آج ضمانتیں جو ہیں وہ اس کی مسترد کر دی۔ آپ کو پبلک سپورٹ نہیں ہے، آپ زبردستی دھانس دھاندلی سے، خواجہ آصف نے خود کہہ دیا نادر صاحب اب کسی نے کیا نوحہ پڑھنا ہے، جب خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ یار ہم ہائیبرڈ سسٹم ہے، غیر آئینی نظام ہمارے ملک میں ہمیں نوے سے کرنا چاہیے تھا، بس ہمیں پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، جو تم نے کرنا کر لو، ہم نے یہی ہمیں شوٹ کرتا ہے، ہم نے اسی طرح سے چلنا ہے۔ تو اب یہ نظام جو ہے، اس کو یہ نظام پھر نہیں چل سکتا، دنیا میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں چل سکتا، کوئی اتھارٹیرین نظام نہیں چل سکتا جب تک اس کے ساتھ عالمی طاقتیں نہ کھڑی ہوں۔ آپ کو عالمی طاقت کی سپورٹ چاہیے تھی، آپ کو مل گئی۔ آخری سوال بالکل اختصار کے ساتھ، یہ علی خان جو چارج شیٹ کیا ہے اس کو، علی امین کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ علی امین کو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اس میں میری رائے نہ تھوڑی مختلف ہے، علی امین کو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین نا ایک بڑی تنی ہوئی رسی پہ کھڑا ہوا ہے، بڑی تنی ہوئی رسی پہ، تھوڑا سا ڈگمگائے گا وہ ادھر گرے گا، ادھر کھائی ہے ادھر آگ ہے، زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کہے گی کہ جی غدار ہے، زیادہ عمران خان کے قریب جائے گا یا اس کی لائن ٹو کرے گا تو ادھر سے وہ رجیم چینج کریں گے۔ یار انہوں نے پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا نادر صاحب، کے پی کے جو آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر کا صوبہ ہے، اس میں حکومت تبدیل کرنا، وہاں گورنر رول لگانا، وہاں نظام پہلے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں، وہاں پہ
وہ کوئی مشکل ہے ان کے لیے. یہ کس کو ہم یہ کس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ جی وہ بڑی تگڑی تھی. وہ جب چاہیں گے انہوں نے وہاں رجیم چینج کر دیں گے. وہ وہاں پہ گورنر رول لگا دیتے ہیں, چیلنج ہو کے معاملہ کہاں جائے گا؟ آئینی عدالت میں. آئینی عدالت میں پی ٹی آئی چیلنج کرے گی نا, چیف منسٹر وہیں جائے گا نا کہ غلط گورنر رول لگایا. آئینی عدالت کیا فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک لگایا. جاؤ پھر جا کے پھر آپ کیا کر لو گے, پھر کیا بگاڑ لو گے؟ ایک تھوڑے سی جو آپ کو سپیس ملی. تو علی امین جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ علی امین کوئی جان بوجھ کے کوئی غداری کر رہا ہے عمران خان سے, یا وہ جان بوجھ کے فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے دائیں بائیں کہیں وہ ملا ہوا ہے اور عمران خان نہیں. اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس نے اتنا ریزسٹ نہیں کرنا کہ جہاں اس کو بینڈ کیا جائے اور وہ ٹوٹ جائے, اور نہ اس نے اپنی پارٹی کے اس حد تک خلاف جانا ہے کہ اس کی پارٹی بھی اس کے خلاف ہو جائے. تو اس کی پوزیشن ہے, اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اتنی بات کی جا رہی تھی کہ صرف انتظار کر لیتا آج کے دن کی اور ملاقات کر لیتا, اس کے بعد بجٹ منظور کر. تو آج ملاقات پر کون سی ہونے دی انہوں نے؟ جو باقی لوگوں کے ہیں کس کی ملاقات انہوں نے آج ہونے دی ہوگی؟ وہ تو میرا خیال کچھ 6-7 کمیٹی بنائی تھی, پر کمیٹی کو دیکھ لیتے. ہاں, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ملاقات ان کی ہونے دی گئی یا نہیں ہونے دی گئی ہے. پریشرز ہیں علی امین کے اوپر, یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ علی امین کے اوپر پریشرز ہیں. ریاست کا پریشر علی امین پہ ہے. اب دو ہی راستے نا علی امین کے پاس, یا وہ ریاست کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں نہیں مانتا جاؤ, تو وہ کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا. جب انہوں نے ملک میں 1 سال تک سپریم کورٹ کے 2 فیصلے آئے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, نہیں ہونے دی انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, سپریم کورٹ تم ہو یا ہم ہیں, نہیں ہونے دیے. کسی نے باز پرس کی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرنے سے کنٹیمپٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا. سٹنگ اس زمانے کے چیف جسٹس کا فیصلہ تھا, سٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ عمر عطا بندیال. وہ عزت بچا کے, اپنا دامن بچا کے وہ ریٹائر ہو کے گھر چلا گیا. وہ جرت نہیں کر سکا کہ میں کنٹیمپٹ کروں. اس کو پتا ہے کہ ریاست اس وقت ہمارے ہاتھوں سے باہر ہے. وہ کسی قانون, کسی آئین کے تابع نہیں ہے, کسی قانون آئین کو نہیں مانتی ہے. جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یار اس ملک میں بے بس ہو کے بیٹھ گیا تھا اور 1 سال انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا, سیدھا آرٹیکل 6 نہیں لگتا یہ جس نے یہ الیکشن روکا. آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی بسی دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں علی امین جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, کہہ رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. الیکشن کمیشن کے ممبر فارغ ہو چکے ہیں, ابھی تک بٹھائے ہوئے پچھلے 6 مہینوں سے, وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے. سو یہ ملک اس وقت ایک عجیب ملغوبہ بن چکا ہوا ہے, ہائبرڈ بدترین سسٹم کا. اس میں جو علی امین کر سکتا ہے اپنی پارٹی کے لیے, میرا خیال ہے وہ کر رہا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ کر سکتا. فائنل کامنٹ, عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا مستقبل یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی طرح عمران خان اس ریاست کے اندر حریت اور مزاحمت کی علامت بن چکا ہے, اور وہ یہ جنگ ریاست کی فصاحت کے مقابلے میں جیت چکا ہے. بہت شکریہ. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیا ٹائم ہو گیا سر؟ چلیں سر.